اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں چودھری عتیق الرحمان اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل دی ماسٹر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ کا نیا نظام کیسے کام کرے گا۔ ایف گریڈ اور نمبرز ختم۔ پاکستان میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحان کے نتیجے تیار کرنے کے طریقہ کار کو بدلا جا رہا ہے۔ نئے طریقہ کار کے مطابق امتحان کے بعد نتیجہ اب نمبروں میں نہیں بلکہ گریڈز میں آیا کرے گا، اور یہ گریڈ 7ویں گریڈنگ پوائنٹس یعنی جی پی اے کا تعین بھی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سن 2025 کے بعد جب نیا نظام 3 مراحل سے گزرنے کے بعد مکمل طور پر رائز ہو جائے گا تو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلباء کے لیے رزلٹ کارڈز پر نمبرز نہیں ہوں گے۔ ان کی جگہ ہر مضمون میں الگ الگ اور مجموعی طور پر حاصل کیے گئے گریڈز اور گریڈنگ پوائنٹ درج ہوں گے۔ آخر میں مجموعی طور پر حاصل کیا گیا کمیولیٹیو یعنی سی جی پی اے بھی درج کیا جائے گا۔ نئے نظام میں ایک اور پیش رفت یہ بھی کی گئی ہے، ایف گریڈ یعنی فیل کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا، اس کی جگہ یو گریڈ لے لے گا، جس کا مطلب ہوگا ان سیٹسفیکٹری، یعنی یہ گریڈ لینے والے طالب علم کی کارکردگی تسلی بخش نہیں۔ پرانے نظام میں جب کسی طالب علم کو کوئی مضمون پاس کرنا ہوتا تھا تو اسے کم از کم 33 یا 33% نمبر درکار ہوتے تھے۔ نئے نظام میں پاس کے اس پیمانے کو تبدیل کر کے 33% سے بڑھا کر 40% کر دیا جائے گا۔ اس نئے نظام کا نفاذ پورے ملک میں یکساں ہوگا اور اس کا آغاز رواں سال یعنی 2023 سے کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سن 2024 کے امتحان کے بعد آنے والے رزلٹ کارڈز پر نئے نظام کے گریڈ موجود ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پاکستان میں مختلف پروفیشنل کالجز اور یونیورسٹی میں داخلے کے لیے میرٹ کا نظام بھی بدل جائے گا۔ مثال کے طور پر اس سے پہلے میڈیکل کالجوں میں داخلے کے لیے دوڑ میں امیدواروں کو معلوم ہوتا تھا کہ انہیں داخلے کے لیے کم از کم کتنے نمبر درکار ہوں گے۔ نئے نظام کے مطابق یہ مقابلہ اب سی جی پی اے پر منتقل ہو جائے گا۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس تبدیلی سے پاکستان میں تعلیم کے معیار میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی آئے گی بھی یا نہیں۔ نیا گریڈنگ نظام ہے کیا؟ امتحان کے نتائج دینے کا نیا نظام باقی دنیا میں رائج جدید طریقہ کار سے مطابقت رکھتا ہے۔ ان میں ایک پوائنٹ سسٹم تھا، یعنی 9 سے لے کر 1 تک پوائنٹس دیے جاتے تھے، یا پھر دوسرا انگریزی حروف یعنی الفابیٹس کا 7 نکاتی نظام ہے۔ پاکستان میں رائج کیا جانے والا نیا نظام 7 نکاتی کے بجائے 10 نکاتی ہوگا۔ اس نئے نظام کے 10 پوائنٹس کے مطابق A+ سب سے اول گریڈ ہوگا۔ یہ 95% سے 100% تک کارکردگی دکھانے والے طلباء کو ملے گا۔ اس کا مطلب ایکسیپشنل ہوگا، اور اس کے گریڈنگ پوائنٹس 5 ہوں گے، جو کہ جی پی کی سب سے زیادہ حد ہے۔ اس طرح A+ کا جی پی
4.7 ہوگا اور کارکردگی 90 سے 95% کے درمیان ہوگی۔ یوں 10واں اور سب سے آخری گریڈ یو یعنی ان سیٹسفیکٹری ہوگا، جو 40% سے کم کارکردگی پر دیا جائے گا اور اس کا جی پی اے 0 ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ طالب علم کی کارکردگی تسلی بخش نہیں اور اس کو دوبارہ تیاری کر کے امتحان دینے کی ضرورت ہے۔ یو گریڈ بنیادی طور پر ایف گریڈ کو ختم کرے گا اور کوئی بھی مضمون یا مجموعی طور پر سیشن پاس کرنے کی حد 40% کارکردگی ہوگی۔ یہ نظام پرانے نظام سے کتنے مختلف ہے یا کیسے مختلف ہے؟ پرانے نظام میں امتحان کے نتائج میں بنیادی طور پر نمبر مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی بنیاد پر گریڈز کا تعین کیا جاتا ہے، تاہم اس میں جی پی یا سی جی پی اے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ نظام بنیادی طور پر انگریزی حروف تہجی کے 6 نکات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا گریڈ اے اور سب سے بڑا گریڈ ایف ہے، جس کا مطلب فیل ہے۔ لفظ فیل اس کے سامنے درج کیا جاتا ہے جو رزلٹ کارڈ کا حصہ ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ تعلیمی معیار پرکھنے کے لیے امتحان کے جدید بین الاقوامی نظام فیل کے لفظ کو منظر عام پر آنے ہی نہیں دیتے۔ پرانے نظام کے مطابق طالب علموں کو نمبرز دیے جاتے تھے اور صرف اسی پر ان کی کارکردگی کو جانچا جاتا تھا۔ ضروری نہیں کہ یہ ان کی حقیقی کارکردگی کی صحیح عکاسی کرتے ہوں۔ پرانے نظام کے مطابق رزلٹ کارڈز پر طالب علم کو اس کی کارکردگی کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کا کوئی طریقہ بھی نہیں تھا، جو نئے نظام میں شامل کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق اب جو نئے رزلٹ کارڈز آئیں گے، ان پر پہلے مرحلے میں نمبرز بھی ہوں گے اور ساتھ جی پی اے اور گریڈز بھی ہوں گے، جیسا کہ جی پی 5 اور گریڈ A+، لیکن جب یہ مکمل طور پر رائج ہو جائے گا تو نمبرز مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ امتحانات کے لیے یہ نظام تمام صوبوں اور پورے ملک میں یکساں طور پر ایک ہی وقت میں نافذ کیا جائے گا۔ اس کے بتدریج نفاذ کے لیے ان کو 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے، تاکہ طالب علم، اساتذہ اور تعلیمی ادارے اس کے لیے تیاری کر پائیں اور انہیں جو تبدیلی لانی ہے ان کے لیے انہیں موزوں وقت دیا جائے گا۔ پہلے مرحلے کا آغاز سن 2023 کے تعلیمی سال سے ہوگا۔ سن 2023 میں ہی جی پی اے رزلٹ کارڈز پر آ جائے گا، لیکن ساتھ نمبرز بھی رہیں گے۔ سن 2024 میں دوسرے مرحلے میں گریڈز بھی شامل کیا جائے گا اور سن 2025 میں گریڈز اور جی پی اے ہوگا، نمبرز نہیں ہوں گے۔ نمبرز نہ ہونے کا مطلب ہے کہ کسی بھی مضمون کے یا مجموعی طور پر کل نمبرز اور حاصل کردہ نمبر دونوں نہیں ہوں گے۔ رزلٹ کارڈ پر ہر ایک مضمون کے سامنے اس میں حاصل کردہ جی پی اے اور گریڈ ہوں گے اور آخر میں مجموعی گریڈ اور سی جی پی اے دیا جائے گا۔ اسی طرح جی پی اے کے بعد ایک خانہ ریمارکس کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، جس میں طالب علم کو انفرادی طور پر فیڈ بیک بھی دی جائے گی۔ امتحانات بھی سال میں 2 ہوں گے۔ پہلے بھی ہمارے ہاں سال میں 2 امتحانات ہوتے ہیں، لیکن اس میں دوسرا امتحان سپلیمنٹری کا ہوتا ہے، یعنی وہ مضمون جو پاس نہیں ہو پاتے ان کے لیے دوبارہ امتحان دیا جاتا تھا، لیکن اب 2 سالانہ امتحان ہوں گے اور طالب علم دونوں میں بیٹھ سکے گا۔
جس طرح برطانیہ کیمبرج کے امتحان کے لیے طالب علم اپنی مرضی کے سالانہ امتحان میں حصہ لے سکتا ہے، اسی طرح نئے نظام کے تحت طالب علم میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے دونوں امتحان یعنی سالانہ امتحانوں میں سے مختلف مضامین کا انتخاب کر پائے گا۔ یعنی اگر وہ چاہے تو 3 مضمون پہلے سال امتحان میں اور باقی 3 مضمون دوسرے سال امتحان میں دے سکتا ہے۔ جن مضامین کی اس کی تیاری جس وقت ہوگی وہ اس کے مطابق امتحان کا انتخاب کر پائے گا۔ پرانا نظام غیر ضروری طور پر بچوں کو ایک دوڑ میں داخل کر دیتا تھا۔ اس طرح اسکول اور کالجوں کے درمیان بھی غیر ضروری مقابلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس کی بنیاد پر بہت سے کالج اپنی تشہیری مہمات چلاتے تھے۔ ان تمام کا اثر طالب علم کی تعلیمی کارکردگی پر اس طرح پڑتا تھا کہ وہ حقیقی طور پر سمجھ بوجھ کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی بجائے کسی بھی طریقے سے محض نمبر حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کر لیتا تھا۔ اس طرح اس کی حقیقی تعلیمی کارکردگی سامنے نہیں آتی تھی۔ کافی عرصہ سے یہ نظام ختم ہو چکا ہے اور تعلیمی اداروں میں امتحان کا اصلی مقصد کسی طالب علم کی حقیقی قابلیت کو جانچنا ہوتا ہے، نہ کہ محض نمبروں کے لیے پڑھے گئے علم کو جانچنا۔ تمام صوبوں کے تمام بورڈز IBCC کے ممبران میں شامل ہیں۔ ان کی متفقہ رائے کے بعد یہ نظام یکساں طور پر پورے ملک میں رائج کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے وہ تمام تعلیمی ادارے جو انٹرمیڈیٹ یا میٹرک کے بعد میرٹ کے اعتبار سے داخلہ دیتے ہیں وہ اپنا طریقہ کار نئے گریڈ کے نظام پر منتقل کر لیں گے۔ جیسا کہ میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے اگر پہلے میرٹ حاصل کردہ نمبروں کی ایک شرح ہوتی تھی تو اب وہ CGPA سے بدل جائے گی، اور اس کے بعد میڈیکل کالجز یہ تعلیمی ادارے جو اپنی انفرادی داخلہ امتحانات لیتے ہیں ان کی کارکردگی میرٹ کا تعین کرے گی۔ جب امتحانات کا طریقہ کار بدل جائے گا تو پھر اساتذہ بھی خود کو اس کے مطابق کرنے کے لیے اپنا پڑھانے کا طریقہ بدل دیں گے۔ اس طرح جب تک یہ نیا نظام مکمل طور پر لاگو ہوگا اس وقت تک پڑھائی کا طریقہ کار خود بخود بدل چکا ہوگا۔ بتدریج امتحانات میں پرچوں میں کنسیپچول نوعیت کے سوال شامل کیے جائیں گے اور رٹے کے نظام کو ختم کیا جائے گا۔ اس طریقہ سے یہ نظام نیچے تک اسکولوں اور کالجوں کے پڑھانے کے طریقے میں تبدیلی کا باعث بنے گا۔ امید ہے کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔